اشتر اوصاف صاحب فرمائی دیجیے گا پہلے پہل سب سے امپورٹنٹ بات کہ صدر کا جو یہ خط ہے آپ کی نظر میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک اپنا آئینی فریضہ سر انجام دیا ہے سر، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹس اے اسٹارم ان اے ٹی کپ، irrelevant ہے، نہیں دینے کی ضرورت تھی؟ آپ نے میرا خیال ہے اپنے سوال کے جواب بھی خود ہی دے دیے. I gave you two options sir. ہاں آپ سے میں اگری کرتا ہوں. دس از مور آف اے اسٹارم ان دا ٹی کپ. اس سے زیادہ نہیں ہے، بٹ اٹ از ناٹ جسٹ ان دا ٹی کپ، اٹ از اے اسٹارم انڈیڈ جو ہمارے ملک کی سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف لے جانے کی کوشش ہے، اس کو سبوٹاج کرے گا. یاد رکھیے جب صدر مملکت کی طرف سے یا کسی ذمہ دار شخص کی طرف سے کوئی چٹھی پبلک کر دی جاتی ہے تو اس کے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج پہ بھی ہوتا ہے، پراپرٹی مارکیٹ پہ ہوتا ہے، ہر طرح کی جو معاشی جو سلسلے ہوتے ہیں وہ ان سے ایفیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا یہ اسی طرح ہے جس طرح ٹویٹ کیا صدر مملکت نے، جس کا کوئی ان کو نہ اختیار تھا نہ جواز تھا اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی آئینی اس کے اندر کوئی ان کے پاس اس کو بیک اپ کرنے کے لیے بات تھی. نہ صرف یہ غیر اخلاقی تھا، یہ غیر قانونی بھی تھا، کیونکہ خود صدر مملکت نے یہ سرکولیٹ کروایا تھا. نہیں مگر آج کا خط بھی غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے آپ کی نظر میں؟ جی 100%، کیونکہ وہ نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی کہ وہ جا کے قانونی رائے لے جب وہ خود قانونی رائے لے چکے ہیں اور وزیر قانون سے وہ قانونی رائے لے چکے ہیں اس کے اوپر، اور وہ قانونی رائے ان پہ بائنڈنگ ہے. یاد رکھیے یہ جو اس وقت وزیر ہیں یا وزیر اعظم ہیں، یہ جو ہیں یہ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، یہ کسی انٹرسٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ان کا کوئی اس میں ایسپیکٹ نہیں ہے جس کو آپ پارٹیزن کہیں گے. اس کے اندر کوئی ایسپیکٹ ان کا نہیں ہے جو ذاتی ہوگا. تو یہ ایک اور پہلو ہو گیا. اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے خود بتایا کہ اس کے 3 پہلو ہیں خط کے. ایک خط کا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دوں. اب اگر ان کی یہ ذمہ داری ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ آئینی ذمہ داری ہے تو تاریخ دے دیتے، لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ یہ ان کے اوپر کوئی آبلیگیشن ہے، نہ یہ ان کے اختیار میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اس قانون پہ دستخط کیے جس میں یہ سارے اختیارات تفویض کر دیے گئے الیکشن کمیشن کو. ایک اور پہلو ہے اس کا، وہ یہ پہلو ہے کہ بات الیکشن کی تاریخ کا نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ کیا آئین کا تقاضا ہے. ہم نے کبھی بھی جب ہم آئین پڑھتے ہیں تو آئین کی ایک شق کو صرف اٹھا کے نہیں پڑھنا، ہم نے اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ دیکھنا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ پہلے جو سینسز ہوئے تھے وہ پروویژنل تھے، اور پروویژنل سینسز کی بنیاد کے اوپر یہ والے الیکشن نہیں ہو سکتے. ڈیجیٹل سینسز ہو چکا ہے، اس کی حلقہ بندیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اس سینسز کی وجہ سے آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ کتنے نئے ووٹر آ گئے ہیں، کس حلقے میں آ گئے ہیں، اس کا اندراج ہونا ایسا ہی ہے. مگر اشتر اوصاف صاحب، بیکاز آپ مجھے پہلے یہ بتائیے گا آپ کی نظر میں اس میں تجویز دی ہے صدر مملکت نے یا ڈائریکٹیوز دی ہیں اس خط میں؟ آپ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ وہ ڈائریکٹیو بھی نہیں دے سکتے، اور تجویز دینا جو ہے وہ شرارتی بات ہے، کیونکہ جو کام آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ آپ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے بہت ساری کنفیوژن ہو جاتی ہے. لوگ جو ہیں وہ سمجھتے، وہ ان سب موشگافیوں میں نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت ایک فضا بنائی جا رہی تھی کہ صدر مملکت کا اختیار ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ایک چٹھی بھی لکھی کہ یہ آپ کا اختیار ہے، آپ اس اختیار کو استعمال کیوں نہیں کرتے. تو یہ ساری ایک فضا بنائی جا رہی تھی. اور میں پھر سے کہوں گا کہ یہ ٹویٹ کا ایک سیکنڈ
बाब है, ये उसके तसलसल में। तो मुझे लगता है कि उनके अहम तरीन मशवरों में उनके साथी और शायद इसमें तहरीर करने में भी अहम तरीन किरदार अदा करने वाले सेनेटर अली जफर साहब की भी राय ले लेते हैं। सेनेटर अली जफर साहब, आप वाजे कर दें कि ये एक तजवीज है या डायरेक्शन दी है सदर ने इस खत के अंदर? इसको आप दोनों कह सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने बेसिकली ये कहा है कि उनकी आर्टिकल 48(5) के तहत आइन की जो शिक है उसके तहत उनकी जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन अनाउंस करें। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने इलेक्शन अनाउंस करना, उनकी आर्टिकल 48(5) बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि अगर वो डिसॉल्व करेंगे, यानी प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेंगे असेंबली एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे, तो फिर वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। उन्होंने इसलिए कह दिया है कि मेरे मुताबिक 6 नवंबर या उससे पहले की तारीख होनी चाहिए। ये उनकी एक तरह से उन्होंने वो मौक़िफ़ इख्तियार किया है जिसका पीटीआई ने उनको ख़त भी लिखा था और जिसके लिए पीटीआई इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक पिटिशन भी फाइल कर दी हुई है। तो अब उन्होंने साथ ये भी लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरी बात नहीं मान रहा, लॉ मिनिस्ट्री मेरी बात नहीं मान रही, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हम उसको डिलिमिटेशन के बाद कोई डेट फिक्स करेंगे और ये डेट फिक्स करना हमारा इख्तियार है। तो प्रेसिडेंट साहब ने उसके बाद ये कहा कि चूंकि मेरा इलेक्शन नहीं करा सकता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो प्रोग्राम दें, इलेक्शन शेड्यूल दें, इसलिए अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। और बात भी उनकी दुरुस्त है कि जब दो इंस्टीट्यूशन यानी प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी तशरीह कर रहे हों कानून की और आइन की, तो फिर अल्टीमेटली उसका फैसला कि कौन दुरुस्त है कौन दुरुस्त नहीं है